الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بہت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین مکرم، اللہ جل وعلا کا صدہا بار شکر ہے کہ مالک کریم کی خاص توفیق سے آج ہم ربیع النور شریف کی ان سہانی گھڑیوں میں اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے یہ خوبصورت موقع، خوبصورت موسم، خوبصورت ماحول دیکھ کے بے اختیار ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ اس نے کہا نبی کا جشن ہنسی منانے میں، نبی کا جشن ہنسی منانے میں ہوا بھی شامل ہے دیے جلانے میں۔ کیا خوبصورت بات کہی ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے، بہت بڑے ہمارے پاکستان کے ایک رائٹر ہیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق، پاکستان کے پہلے پی ایچ ڈی تھے۔ ان کی یہ کتاب ہے دو قرآن۔ دو قرآن میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات پیش کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک قرآن ہے لفظوں کے ساتھ لکھا ہوا، جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، جو لفظوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں دوسرا قرآن یہ ہے جو پوری کائنات میں بکھرا ہوا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں، کائنات کی ہر چیز میں جس قرآن کا جلوہ آپ کو نظر آتا ہے وہ اس لکھے ہوئے قرآن کی عملی تشریح اور تفسیر ہے۔ تو میں برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک لکھا ہوا تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو یہ آ کے دیکھیے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اور چپے چپے پہ، جگہ جگہ، گلی گلی، نگر نگر آپ کو حضور کی محبت کے یہ ترانے گاتے ہوئے، حضور کے عشق میں یہ جھومتے ہوئے لوگ، یہ ورفعنا لک ذکرک کی عملی تفسیر نظر آ رہی ہے۔ ابھی حضرت ذکر کر رہے تھے، ہمیں بڑی مشکلات اٹھانی پڑی۔ حضرت بات یہ ہے کہ اس ذکر کو روک سکتا ہی کوئی نہیں، یہ ذکر ہی ایسا ہے، کیونکہ اس ذکر کو بلند کرنے والی ذات دیکھیے نا کون سی ہے۔ ہر ذکر جو ہے وہ اپنے ذاکر کے ساتھ چلتا ہے، جیسا ذاکر ہوتا ہے ویسا ہی ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ خود ذرا محسوس کیجئے کہ اس ذکر کو کرنے والا کون ہے۔ تو مجھے بتائیے اس ذکر کو کوئی روک سکتا ہے؟ جس ذکر کو خود رب قدیر، رب خبیر، رب علیم، علی کل شیء قدیر کی شان والا خدا جس ذکر کو بلند کر رہا ہو، اس ذکر کو کون گھٹا سکتا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، شان اونچی ہے تیری، بول ہے بالا تیرا۔ یہ ذکر کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا، یہ بڑھتا ہی جائے گا اور بڑھتا ہی رہے گا۔ اور بلکہ میں آپ کو بڑے محبت کے ساتھ یہ عرض کروں کہ یہ ذکر اس دنیا میں تو جو ہو رہا ہے، اس ذکر کا پتہ آپ کو چلے گا قیامت والے دن۔ یوں ہی نہیں کہا تھا کہنے والوں نے فقط اتنا سبب ہے انہیں کہا تھا بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ ان کی شان تو وراء الورا ہے۔ وہ خالد لکھنے والے جو نعت شریف لکھنے والے ہیں، انہوں نے بڑی کمال بات کی۔ ان کا صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد،
وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ اس دن تو حضور کے ثنا خانوں کا مقام دیکھنے والا ہوگا، میرے آقا کا مقام تو بہت ہی وراء الورا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کے ضمن میں علماء نے ایک بڑا کمال نقطہ بیان کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب یہ بھی دیکھیے ایسا کمال ہے قرآن مجید کا، یہ اعجاز قرآن میں یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے، علماء جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ بیت گیا ہے قرآن مجید کو نازل ہوئے۔ اب یہ آیت الحمدللہ اسی ربیع الاول شریف نے آپ نے بہت سے علماء سے سنی ہوگی، لیکن ہر عالم کا، ہر بیان کرنے والے کا انداز جدا ہے، ہر بندے کا رنگ اور آہنگ اپنا اپنا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن مجید کی آیات میں سے نئی روشنی، نئی سے نئی خوشبو پھوٹتی رہے گی۔ یہی آیت دیکھ لیجئے، آپ جس بھی عالم سے سنیں گے آپ کو ایک نیا مزہ آئے گا، ایمان کو ایک نئی تازگی نصیب ہوگی۔ تو اس آیت کے ضمن میں علماء نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے، بڑی محبت کے ساتھ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس زمین پہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہے مخلوق، اور مخلوق ہے فانی۔ جب تک مخلوق ہے اللہ کا ذکر ہوگا۔ جب کل من علیہا فان کے تحت مخلوق فانی ہے، فنا ہو جائے گی، اللہ کا ذکر رک جائے گا۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کون کر رہا ہے؟ خود خدا کر رہا ہے، جس کو فنا نہیں ہے۔ حی و قیوم خدا کر رہا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ جس خدا کو فنا نہیں ہے، وہ جس کا ذکر کر رہا ہے اس کے ذکر کو بھی فنا نہیں ہے، وہ ذکر بھی ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ یعنی جب تک خدائے حی و قیوم زندہ ہے، قائم ہے، یہ ذکر بھی بلند ہوتا رہے گا۔ اور اس آیت کے ضمن میں اگر آپ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں، اس آیت کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بہت سے زاویے ہیں اس کو سمجھنے کی۔ اس میں سب سے پہلی بات اولیت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم جو ہیں آپ کا ذکر بلند کرنے والے۔ اس آیت کو ذرا، اس ترجمے کو ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ دیکھیے بات کو سمجھنے کے، کرنے کے انداز ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک محبت والا ترجمہ یہ بھی ہے، اے حبیب ہم جو ہیں آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کرنے والے ہیں، کوئی اور کرے یا نہ کرے، ہم جو ہیں آپ کے لیے آپ کا ذکر، لکا کا مطلب آپ کے لیے، ہم اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ محبت کا انداز ملاحظہ کیجئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کا ذکر بلند کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کب سے یہ ذکر بلند کر رہا ہے؟ اولیت ذکر مصطفیٰ، اولیت ذکر مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، علماء تشریف فرما ہے، اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، پھر مجھے محبت ہوئی، فاحببت، پھر مجھے محبت ہوئی، ان اعرف، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حبیب ہم نے اپنی پہچان کے لیے آپ کو پیدا کیا، ہم نے اپنی پہچان کے لیے، دیکھیے تو صحیح، فخلقتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، خود تو پردے میں رہا پر خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ یعنی اس کائنات میں، یاد رکھیے گا اس آیت کے تفسیر کے روح سے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے اگر ذکر ہوا ہے تو کس کا ہوا ہے؟
محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولیت ذکر مصطفیٰ ورفعنا لک ذکر کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اس کائنات میں سب سے پہلا ذکر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا. اس کے بعد افضلیت ذکر مصطفیٰ. دوسری بات افضلیت ذکر مصطفیٰ. اب مجھے بتائیے جس ذکر کو اللہ بلند کر رہا ہو اس سے افضل کسی کا ذکر ہو سکتا ہے؟ جس ذات کو سب سے اعلیٰ و اکبر اور عظیم خدا وہ جس ذکر کو بلند کر رہا ہو اس ذکر سے افضل کوئی ذکر ہو سکتا ہے؟ بلکہ خود خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب ایمانداری سے سوچ کے بتائیے کہ جس ذکر کو اللہ اور اس کے فرشتے بلند کر رہے ہو آپ کی اور میری سمجھ میں آ سکتی ہے وہ بلندی؟ فکر انسانی اس بلندی کو چھو بھی نہیں سکتی. ہم تو ان کے گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے. جس مقام پہ اب آپ خود سوچئے اللہ کب سے ہے اور کب سے یہ ذکر بلند کر رہا ہے اور کتنا بلند کر رہا ہے اور کس کس انداز میں بلند کر رہا ہے. ایک اولیت دوسری افضلیت. یعنی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل ذکر اس کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے. پھر وہی بات سمجھیے کیونکہ ذکر بلند کرنے والی ذات جو ہے وہ اول بھی ہے. میں نے جو شروع میں شعر پڑھا علامہ اقبال نے کیا کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. جب کچھ نہ رہے گا حضور کا ذکر رہے گا. ان کا ذکر ہی سب سے اول ہے. ان کا ذکر ہی ہمیشہ رہنے والا ہے. اور تیسری چیز اس آیت کے ضمن میں سمجھیے اکثریت ذکر مصطفیٰ. الحمدللہ یہ اس آیت کی تفسیر سے میں ساری باتیں استنباط کر رہا ہوں. پوری توجہ سے سمجھیے اکثریت ذکر مصطفیٰ. اس روح زمین پہ کوئی وقت ایسا نہیں جب اذان نہ ہو رہی ہو. یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں نا. ابھی ہمارے پاکستان میں اذان کا وقت ہوا, تھوڑی دیر بعد کسی دوسرے ملک میں اذان کا وقت ہو جائے گا, تھوڑی دیر بعد کسی تیسرے ملک میں. یعنی اس روح زمین پہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس وقت اذان بلند نہ ہو رہی ہو. اذان میں اور نماز میں ذکر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اکثریت ذکر مصطفیٰ. یاد رکھیے گا اس روح زمین پہ کسی اور ذات کا ذکر اتنی کثرت سے نہیں ہوتا. یعنی آپ خود اندازہ کیجئے صرف اس مخلوق پر انسانی مخلوق پر ہی ہوتا تو چلو پھر بھی ہم کہتے, لیکن جب ملائکہ بھی ذکر کر رہے ہیں, ملائکہ کی تعداد کے بارے میں آپ اور میں کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اللہ کیا بات ہے. ملائکہ ان کی تعداد یعنی یہ قطرات جو ہیں آسمان سے جو قطرے آتے ہیں بارش کے, یہ جو پتے ہیں ہر ایک پتے کے ساتھ ایک فرشتہ, ہر ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ, ہر انسان کے ساتھ کئی کئی فرشتے. 2 فرشتے تو ویسے آپ کو پتہ ہے نا, لیکن ہر امر کے ساتھ امر اور ہر عمل کے ساتھ ایک فرشتہ, ہر کام کے لیے ایک فرشتہ. تو مجھے بتائیے فرشتوں کی تعداد تو اللہ خود فرما رہا ہے میں اور میرے فرشتے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اکثریت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آخری بات توجہ سے سمجھیے, یہ ذکر جو ہے تمام عبادات کی قبولیت کا راز ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, چہرہ والضحیٰ. ماشاءاللہ. حضرات محترم, یہ ذکر جو ہے قبولیت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذکر خود قبول ہے. اور ایک عجیب راز ہے, ہر عبادت کے لیے وقت ہے لیکن درود کے لیے اللہ نے کوئی وقت ہی نہیں رکھا. دیکھیے ذرا
اور اگر تھوڑا سا عربی کا ذوق رکھتے ہیں تو یہ جو آیت مبارکہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک اصول ہے۔ قرآن مجید میں جب انا کے ساتھ کوئی بات شروع ہوتی ہے تو سمجھ لیں وہ ایک اصول بیان کیا جاتا ہے، وہ ایک سیٹ پرنسپل ہے، اس اصول سے آگے پیچھے بات نہیں ہوگی۔ بہت آسان کر دیتا ہوں ذہنوں کے قریب آ کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ایک اصول ہے۔ اللہ ہمیشہ، یعنی یہ اصول ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے قادر اور قدیر تھا، ہے اور رہے گا۔ ان اللہ علی کل شیء، انہوں نے بتا دیا۔ اسی طرح اس آیت میں بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ پہلے بھی درود بھیج رہا تھا، آج بھی بھیج رہا ہے اور ہمیشہ بھیجتا رہے گا۔ یعنی اس آیت نے بتا دیا کہ یہ ذکر کرنے والا خدا ہے اور یہ ذکر تمام عبادات کی قبولیت کا راز ہے۔ یار نماز تو خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے، یہ نماز میں درود کیوں رکھا گیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ عبادت کس کے لیے ہے؟ خدا وحدہ لا شریک کے لیے۔ لیکن اس عبادت میں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کیوں رکھا ہے؟ یہ راز ہے، یاد رکھیے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی عبادت قبول، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ان کی محبت کے بغیر، یار ان کی محبت تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے آدم پیدا کیا اور وہ ساری زندگی روئے زمین پہ چپے چپے پہ سجدہ کرنے والے کو کہا اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کر، جس میں ہم نے نور مصطفیٰ رکھا۔ وہ پہلا آدم جس میں ہم نے نور مصطفیٰ رکھا۔ عاشق کہتے ہیں وہ سجدہ اسی لیے ان کی طرف منہ کر کے کروایا گیا تھا کہ پہلا وہ شخص، پہلا وہ مجسم، پہلا وہ پیکر جس میں نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ اللہ نے کائنات کی ابتدا میں تمام مخلوقات کو ان کے سامنے جھکا دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکا دیا، اور جس نے انکار کیا وہ ہمیشہ کے لیے رجیم ہو گیا۔ یعنی اللہ نے اس کائنات کی ابتدا میں ایک اصول دے دیا کہ جو اس در سے پھر گیا وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو خدا سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرات محترم یہ بات یاد رکھیے، جو بات بھی آپ خدا کی بارگاہ میں منوانا چاہتے ہیں، حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں آپ نے، بات طویل ہو جائے گی۔ حدیث کی روح سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، دعا کی قبولیت کے لیے علماء کیا فرماتے ہیں؟ جو دعا قبول نہ ہوتی ہو اس کے شروع اور آخر میں کیا پڑھو؟ درود شریف پڑھو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمہاری عبادات قبولیت کا درجہ پا جائیں گی۔ تو ورفعنا لک ذکرک، اس آیت کے تحت یہ بات یاد رکھیے، قبولیت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ذکر خود بھی قبول ہے اور ہر حال میں قبول ہے، اور اس کے لیے اللہ نے وقت بھی کوئی نہیں رکھا۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا، ہر عبادت کے لیے وقت رکھا ہے، لیکن اس عبادت کے لیے وقت رکھا ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ عاشق لوگ کہتے ہیں نا محبت کے لیے کون سا وقت ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ کہ آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے کوئی وقت مخصوص ہے؟ تو جس ذات پہ لاکھوں بچے قربان، جس ذات پہ ماں باپ قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول سبحان اللہ۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ تو جب آپ کی اور میرے بچے کی محبت کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے کوئی وقت مخصوص ہے؟ نہ نہ نہ۔ اور یہاں یہی بات بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ لوگ پتہ نہیں کس بات پہ بحثتے ہیں، یہ بحث کی جاتی ہے جی میلاد کا ثبوت دکھائیں۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے بچے سے اظہار محبت کرتے ہیں، اس کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کے لیے کسی مفتی سے فتویٰ لیا کبھی کہ حضرت صاحب میں اپنے بچے سے کیسے محبت کروں؟ حضرت صاحب میں اس کی برتھ ڈے مناؤں کہ نہ مناؤں؟ یہ کوئی بدعت تو نہیں ہے؟
حضرت یہ اظہار محبت کے انداز ہیں. آپ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی انداز میں محبت کر سکتے ہیں. ہاں بس خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے. انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہ بنو، ورنہ آپ ہر یہ انداز مجھے بتائیے اس میں کوئی قباحت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ذکر ہو رہا ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں قرآن سمجھا جا رہا ہے، جہاں لوگوں کو لنگر کھلایا جا رہا ہے، ہر چہرہ کھلا ہوا ہے دیکھیے. تو مجھے بتائیے اس میں کون سی بدعت آ گئی، اس میں کون سی اعتراض والی بات آ گئی؟ تو حضرت بات صرف سمجھنے کی ہے، تھوڑا سا تحمل سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو حضرات گرامی بات کو اختتام کی طرف لے کے آئیں. یہ تو ورفعنا لک ذکرک کی بات، لیکن میرے اللہ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے اس رسول کی ذات میں، جس کا ذکر میں بلند کر رہا ہوں، اس رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی رکھا ہے، اسوہ حسنہ رکھا ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ جب کہہ رہا ہے اسوہ حسنہ یعنی خوبصورت نمونہ زندگی، جب اللہ کسی کو خوبصورت کہہ دے تو اس میں پھر عیب ہو نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا. قرآن کی نص کی روح سے اللہ اس اسوہ حسنہ کو خوبصورت کہہ رہا ہے، اللہ ان کی زندگی کو خوبصورت کہہ رہا ہے. اور دوسری بات یاد رکھنا، یہ وہ رسول ہے جو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو رسول اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا وہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر کرے گا؟ اس لیے یہ زندگی اتنی خوبصورت ہے، اتنی پاکیزہ ہے کہ اس کو اپنے کردار میں اتارنے کی ضرورت ہے. ابو سفیان جب حبشہ کے دورے پہ گیا ہوا تھا، تجارتی قافلے کے ساتھ گیا، تو انہی دنوں میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہجرت فرما کے انہی دنوں میں وہاں پہنچے. ادھر سے ابو سفیان پہنچا ہوا تھا، ادھر سے حضرت جعفر طیار پہنچ گئے اور نجاشی بادشاہ کے دربار میں، نجاشی کا اصل نام تھا ہرقل، اس کے دربار میں حضرت جعفر طیار جب پہنچے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پیش کیا. اس نے جب پڑھا تو بڑے ادب کے ساتھ اس نے آنکھوں سے لگایا. اس نے کہا کہ تم نے بڑا اچھا پیغام مجھے دیا ہے، لیکن میں اس کو ماننے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کرنا چاہتا ہوں. نجاشی نے کہا میں اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت بات ہو رہی ہے، توجہ سے سمجھیے. نجاشی بڑا سمجھدار بندہ تھا، حبشہ کا بادشاہ. یہ حبشہ وہی علاقہ ہے جہاں سے حضرت بلال حبشی آئے تھے. یہ نجاشی نے اپنے بندوں سے کہا کہ یہ جو پیغام لائے ہیں عرب سے، یہ تاجر آئے ہیں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بتاؤ کہ یہ جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کوئی مخالف اس علاقے میں رہتا ہو. پتہ چلا جی ابو سفیان وہ ان کا بڑا مخالف ہے، وہ ان دنوں میں آیا ہوا ہے، بلاؤ. حضرت ابو سفیان کو بھی بلایا گیا. اس وقت ظاہر ہے ابھی اعلان اسلام نہیں کیا تھا. تو جب آئے نجاشی کے پاس، نجاشی نے پوچھا اس طرح یہ تمہارے علاقے سے اس بندے نے اعلان نبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی کیا ہے. تو میں تم سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے یہ بات سمجھیے گا. نجاشی نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دو کہ یہ بندہ جب غصے میں آتا ہے تو اپنے ماتحتوں سے کیسا سلوک کرتا ہے، اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. نجاشی نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا اور فوراً کہنے لگا یہ تو ہے ہی بڑا رحیم اور کریم. یہ جتنے بھی غصے میں ہو یہ اپنے غلاموں کو ڈانٹتا بھی نہیں ہے. نجاشی نے فوراً ایک بات سنا دی، ابو سفیان نے نجاشی کو فوراً ایک بات سنائی. اس نے کہا 12 سال ان کے ایک غلام اسامہ نے ان کی خدمت کی. تو میں نے ایک دن اسامہ کو روک کے پوچھا کہ اسامہ یہ جس کی خدمت کرتے ہو کبھی اس کو غصے میں بھی دیکھا ہے؟ تو اسامہ نے مجھے 12 سال خدمت کرنے والے غلام اسامہ نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ میں نے غصے میں ان کو دیکھا تھا، اور وہ غصے کی انتہا کیا تھی کہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جو سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے ملا تھا، اور آپ کو پتہ ہے حضور کو حضرت خدیجہ سے بڑا پیار تھا۔ ان کا وہ پیالہ جو تھا وہ ان کی ایک یاد بھی تھی، حضور اسی میں پانی پیتے تھے، حضور کھانا بھی اسی میں تناول فرماتے تھے۔ ایک دفعہ وہ پیالہ میرے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا، تو جب پیالہ ٹوٹا تو میں خوف زدہ ہو گیا، میں خوف سے کانپنے لگا، لرزنے لگا۔ مجھے پتا تھا کہ حضور کو یہ پیالہ بڑا پسند ہے، حضرت خدیجہ کی محبت اور یادیں اس سے وابستہ ہیں۔ تو حضرت اسامہ نے کہا کہ میں نے خوف اور اسی کیفیت میں حضور کے سامنے جب جا کے معاملہ عرض کیا کہ حضور یہ پیالہ مجھ سے ٹوٹ گیا ہے، تو حضور نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا اور کہا اسامہ یہ تو نے کیا کیا، اور ساتھ ہی دست شفقت میرے سر کے اوپر رکھ دیا۔ بس یہ حضور کا سب سے زیادہ غصہ تھا۔ دوستان محترم، بہت لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، آج اسی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں جب غصہ آتا ہے، قرآن کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے غصے کو دبا لینے والے ہوتے ہیں۔ عام حالات میں اظہار محبت کرنا، مروت کرنا، سخاوت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا سا تیش آ جائے، ظفر آدمی نہ جانیے گا اسے، ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ عیش اور تیش میں اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ جتنا بھی غصہ آ جائے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور غلام کی غلطی کو ایک دن میں کتنی دفعہ معاف کر دینا چاہیے؟ آپ نے فرمایا 70 دفعہ، اور اگر معاف نہ کر سکو تو اسے آزاد کر دو۔ تمہیں اسے برا بھلا کہنے کا یا مارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوستو، آؤ اسی اسوہ حسنہ کی طرف پلٹ جائیں، اسی حیات طیبہ کو اپنا شعار بنا لیں، اسی اسوہ حسنہ کی کوئی کرن اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ میرا معمول نہیں ہے میں کہتا ہوں ہاتھ کھڑا کرے یا یہ کرے، میں کہتا ہوں خود سوچیں کہ پچھلا بھی ربیع الاول گزرا، یہ بھی گزر رہا ہے، لیکن ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے کبھی یہ دعا مانگی کہ یا اللہ حضور کے صدقے ہمیں بھی صداقت اور امانت کی کوئی جھلک دے دے، حضور کے صدقے ہمیں بھی اخلاق عظیمہ کی کوئی ایک کرن ہی عطا کر دے۔ اس ربیع الاول کے صدقے یہ بڑے مبارک دن جا رہے ہیں، یا اللہ مجھ سے غصے پہ قابو میں نہیں پا سکتا، میں کمزور ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، حضور کے صدقے مدد فرما، میں غصے کے اوپر قابو پانے والا بن جاؤں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سامعین محترم، بڑا ہی خوبصورت خطاب اور بڑی نفی تلی گفتگو اور بڑی